باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھے محمد رال حضرات سامعین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آج یہ ہماری تیسری اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور کل پرسوں بھی یہیں مجالس ہوں گی، میں آپ کو زحمت دوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک اس آیت میں، سورۃ آل عمران کی آیت میں تمام انسانوں سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن بھی ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے، اور تم نے اللہ کی رسی کو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ میں نے پچھلی تقریروں میں عرض کیا تھا کہ ہر آیت میں جو بھی آل محمد کے شان میں آیتیں نازل ہوئیں اس کا مرکز جناب سیدہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ جب یہ 5 چادر تطہیر میں آئیں اور اللہ جبرائیل نے پوچھا کہ اس چادر میں کون ہے، تو اللہ نے تعارف کرایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر میں ہے فاطمہ، اس چادر میں ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، ہم فاطمت و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر میں ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ ہمیشہ جب بھی کسی کا تعارف کیا جاتا ہے تو گھر کے بڑے سے کیا جاتا ہے، سردار سے کیا جاتا ہے۔ میں اگر پوچھوں پروردگار اگر آپ کو تعارف کرانا تھا تو محمد سے کرواتے کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے بیٹے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یا اللہ آپ تعارف کرواتے کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے، تو آواز آئے گی عبدالحکیم اگر میں تعارف کرواتا تو میں نے نام تو مرکز کا لیا ہے، اگر میں کہتا کہ یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، اس چادر میں ہے محمد، اس کا داماد، اس کی بیٹی، اس کے نواسے، تو خدا جانے آج کتنے محمد کے داماد بن جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے نام تو نہیں لیا، اگر میں نام لیتا کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد،
اس کے نواسے. تو میں نے نام تو نہیں لیا تھا نا. دنیا تمہیں کہتی کہ وہ داماد، دماغ کہتی کہ وہ بیٹی. اسی لیے میں نے فاطمہ کو مرکز بنا کر کہا ہے کہ یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ فاطمہ کے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی نہیں. اسی لیے مرکز بنایا، میں نے اسی لیے مرکز بنایا. یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، تاکہ دنیا کو پتا چلے. اور اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے فاطمہ کو مرکز بنایا تھا. اور ہاں تعارف کروا دیا جاتا ہے عبدالحکیم سردار سے. یہاں تو سارے سردار ہیں. تعارف کیا جاتا ہے سردار سے. یہاں تو سارے سردار ہیں، یہاں تو سارے سردار ہیں، یہاں تو سارے سردار ہیں. محمد سید الانبیاء ہے، علی سید الاوصیاء ہے، حسن اور حسین سرداران جوانان جنت ہے، اور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. یہاں سارے سردار ہیں. ایک سردار ہوتا، ایک سردار ہوتا تو میں اس سے تعارف کرواتا. یہاں سارے سردار ہیں، سارے سردار. اور عبدالحکیم یہاں بات اگر نبوت کی ہوتی تو میں محمد کو مرکز بناتا. بات اگر یہاں وصایت کی ہوتی، خلافت کی ہوتی تو میں مرکز بناتا علی کو. اور بات اگر یہاں جنت کی ہوتی تو میں مرکز بناتا حسن اور حسین کو. عبدالحکیم یہاں بات ہے طہارت کی، تو جو طہارت کی سردار، کی سردار تھی، جو طہارت کی سردار تھی، جو طہارت کی سردار تھی. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ معاف کرنا، واقعی گرمی ہے، مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا کریں کہ آپ حضرات جو ہیں بڑی محبت سے مجھے سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہاں فاطمہ مرکز ہے طہارت کا، طہارت کا مرکز ہے، طہارت کا مرکز ہے، نبوت اور امامت کا مرکز ہے. میں سمجھتا ہوں کتنا اللہ نے آسان بنا دیا کہ عبدالحکیم دیکھ، فاطمہ کے صرف 3 رشتے ہیں. فاطمہ کے 3 رشتے ہیں، باپ، بیٹے، شوہر. فاطمہ کے 3 رشتے ہیں، باپ، بیٹے، شوہر. چادر میں 3 رشتے، مباہلے میں 3 رشتے، آیت مودت میں 3 رشتے. عبداللہ کی میں نے آسان بنا دیا ہے کہ اگر رسول کے بعد، اگر رسول کے، کیونکہ فاطمہ ہے نبوت اور امامت کا مرکز، اگر رسول کے بعد، اگر رسول کے بعد جو بھی امامت کی خلافت، کیونکہ نبوت رسول پر ختم ہے، اب ہوگی خلافت اور امامت، تو فاطمہ کے بعد، رسول کے بعد اگر کوئی خلافت کی یا امامت کی دعویٰ کرے تو اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا. کیونکہ فاطمہ کے 3 رشتے، باپ، شوہر، بیٹے. نبوت رسول پر ختم ہے. اگر رسول کے بعد کوئی کہے کہ میں رسول کا وارث ہوں تو صرف ایک ہی سوال پوچھنا کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی سوال پوچھنا.
آشناؤں سے کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ اگر فاطمہ کے بیٹے ہیں تو بسم اللہ، فاطمہ کا شوہر ہے تو بسم اللہ، اگر ان دونوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہیں تو سمجھنا کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں، کیونکہ فاطمہ مرکز ہے، فاطمہ مرکز ہے، فاطمہ مرکز ہے نبوت اور امامت کا۔ میں عرض کرتا ہوں کسی کو اختلاف نہیں ہے، جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ تو کوئی ایسی کتاب نہیں، یہ لکھا ہے کہ بھائی آیت تطہیر میں جو ہے اہل بیت تو ہیں، اہل بیت تو ہیں، لیکن وہ بھی ہیں، اہل بیت تو ہیں، لیکن میں نے کیا میرے دوستو آیت کو دیکھیں کہ آیت کیا کہتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے، صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل البیت، اہل بیت رسول کہاں ہے؟ کس لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا اہل بیت رسول؟ یہاں لفظ ہے اے اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے، تھا، ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، پورے قرآن حکیم میں جب یرید کا فاعل، فعل یرید کا فاعل اللہ ہے تو وہاں ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے آتے ہیں، یعنی اللہ کا ماضی میں ارادہ تھا، حال میں ارادہ ہے اور مستقبل میں ارادہ رہے گا کہ اے اہل البیت، اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے، ہر نجاست سے دور رکھے، ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ پہلے تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا۔ اگر میں کہوں کہ بھائی مجھ میں اتنی طاقت ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا ڈی سی میں کام ہے، پولیس کمشنر میں کام ہے، جتنی میری میں طاقت ہے۔ اب مہدی بھائی نے کہا کہ نہیں مجھ میں بڑی طاقت ہے، اب کسی نے کہا، گورنر نے کہا، پرائم منسٹر نے کہا، نبی نے کہا، رسول نے کہا، اب یہاں ہے اللہ کا راہ ہے کہ میں ان کو اتنا پاک رکھوں گا۔ اب پہلے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، پھر ان کی طہارت کا اندازہ لگاؤ، اور نہیں، اور قبلہ نہیں، قریب آ کر بات کرتا ہوں، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے بار بار کہا ہے قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ کروڑہا برس گزر گئے، اب تک قیامت نہیں آئی۔ پتا چلا کہ جتنا قریب اتنا دور ہے۔ اللہ نے ان کو نجاست سے دور رکھا ہے تو قیامت کو قریب کہا، لیکن ابھی تک نہیں آئی، تو جتنا قریب اتنا دور ہے، تو جن کو رکھا ہی نجاست سے دور ہے، جن کو رکھا ہی نجاست سے دور ہے، وہ کتنے، اتنا تو پتا چلا، اتنا تو پتا چلا میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائی، لڑتے کیوں ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان سے نجاست کو دور رکھا ہے، ان کو نجاست سے دور رکھا ہے، تو آپ لڑتے کیوں ہیں؟ جو حسین حسین نہ کرے، جو علی علی نہ کرے، جو بطول سے محبت نہ کرے، سمجھ لو کہ یہ نجس ہے، سمجھ لو کہ یہ نجس ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات قبلہ؟ انشاءاللہ جب میری کل پروگرام ہوگا
تو میں نے کیا تھا ایک ایک لفظ پر میری گفتگو ہوگی تو کیا ہے لڑنے کا فائدہ؟ کوئی علی علی نہ کرے تو سمجھو نجس ہے، حسین حسین نہ کرو سمجھو نجس ہے، کیونکہ جو نجس ہوگا ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اور یہ صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم میں۔ اور ام المومنین کہتی ہے ما رأیت احدا برسول اللہ فی قیامہا وقودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں میں نے بطول سے زیادہ رسول سے کسی کو مشابہ نہیں پائے، سیرت میں، صورت میں، کردار میں۔ کلما اذا نہیں، کلما اذا میں کلما میں کیا فرق ہے؟ اذا کی معنی ہے کہ جب، علماء کی معنی بھی جب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اذا میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن علماء میں ہے کہ جب بھی، چاہے دن کو چاہے رات کو، چاہے 1 مرتبہ چاہے 70 مرتبہ، کلما دخل علیہا، جب بھی، جس وقت بھی، جتنا مرتبہ بھی بطول رسول کے دربار میں آتی تھی، فقام الیہا، تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، فتقبلہا، آگے بڑھ کر بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ، اور خود منبر سے اتر کر اپنی جگہ پر بطول کو بٹھاتے تھے، بطول کو بٹھاتے تھے، بطول کو بٹھاتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ کر اسی جگہ پر بطول کو بٹھاتے تھے۔ اور رسول سے بی بی نے فرمایا کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی ہے، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، یہ تو اب مسلمان بھائی بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت چاہیے، تو بیٹی کے لیے اٹھنا رسول کی سنت ہے، آپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے اٹھے؟ یہ میرا بڑا جملہ سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، جتنا مرتبہ، جب بھی، جس وقت بھی بی بی آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بطول کو بٹھاتے تھے۔ تو ام المومنین فرماتی ہے میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی ہے، تو کہا ام المومنین میں بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھا، میں بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھا۔ آپ کو پتا ہے آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ نزل بروح الامین علی قلبک، کہ میرے حبیب میں نے وحی کے ذریعے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا ہے، والفاطمۃ قلبی، اور فاطمہ میرا قلب ہے، میں نے فاطمہ کو قرآن سمجھ کر سکوں۔ یہ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اگر پچھلی تقریریں میری یاد ہے کہ میں نے بطول کو قرآن سمجھ کر، قرآن سمجھ کر، قرآن پتا چلا قلب رسول ہے اصل قرآن، قلب رسول ہے اصل قرآن۔ اور میرے مولا علی نے جو کوفے کے منبر کہا تھا کانا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ میرے قریب بیٹھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں، میرے قریب بیٹھنے والے سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول نے فرمایا تھا ام المومنین کو کہ میں بطول کے لیے اسی لیے اٹھتا ہوں کہ یہ حقیقت قرآن ہے، یہ وجود قرآن ہے، فاطمہ قلب ہے، اور قرآن میرے قلب پر نازل ہوا تھا، اور میرے مولا علی نے کوفے کے منبر پر کہا کانا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ تو ایک کھڑا ہو گیا اور کہا یا علی کیا کہتے ہو؟ تو کہا میں نے سچ کہا ہے، فاطمہ محمد کا قلب نہیں اور میں فاطمہ کا حاکم نہیں ہوں۔ نعرہ حیدری، یہاں سے قبلہ پورا نتیجہ
یہ نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا، پورا نتیجہ یہ نکلا کہ بطول ہے کیا؟ بطول ہے کیا؟ نبوت فاطمہ پہ نازا، رسالت فاطمہ پر قربان، نبوت فاطمہ کے نازا، نبوت فاطمہ پہ نازا، رسالت فاطمہ پہ قربان، امامت فاطمہ کی شایع، شرافت فاطمہ کا ہار، سیادت فاطمہ پہ نثار، عصمت فاطمہ کی در خرید، طہارت فاطمہ کی مرید، نبی فاطمہ کا، نبی فاطمہ کا، نبوت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا، رسالت فاطمہ کی، امام فاطمہ کا، امامت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کا، ولایت فاطمہ کی، ارے خود خدا فاطمہ کا، پوری خدائی فاطمہ۔ ارے پوری توجہ چاہ رہا، قرآن 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 فاطمہ کے گھر، اہل قرآن فاطمہ کے گھر، قرآن فاطمہ کے گھر۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، ایک جملہ میں نے جو آپ کو مقام رسول سمجھایا تھا، اسی لیے سمجھایا تھا، میں نے کہا جتنی مسلمان بھائیوں کی کتابیں ہیں اس میں یہ بھی ہے نا، جب بھی بطول آتی تھی، جب بھی، جس وقت بھی، تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے وہی میں نے تذکرۃ الخواص کا سبت ابن جوزی کی کتاب حوالہ دیا تھا، تو جب رسول معراج پر گئے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پتا چلا فرق کیا ہے کہ جہاں رسول جاتا ہے وہاں تمام انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جہاں بطول جاتی ہے میں نے بڑا جملات کر دیا، بڑا جملات کر دیا ہے، جہاں رسول جاتا ہے وہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جہاں بطول جاتی ہے وہاں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان سے بتاؤ بنص قرآن کہ بطول ہے کیا؟ الرجال قوامون علی النساء، بطول ہے علی کی ریت، بطول ہے علی کی ریت، بطول ہے علی کی محکومہ۔ تو معاف کرنا، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی علی کی محکومہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایرے گہرے کو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گھبرائے نہیں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، قرآن فاطمہ کے گھر، اہل قرآن فاطمہ کے گھر، مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، مومنین فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، طٰہٰ فاطمہ کے گھر، یاسین فاطمہ کے گھر، تطہیر فاطمہ کے گھر، تنویر فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقیہ کوثر فاطمہ، کوثر فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقیہ کوثر فاطمہ کے گھر، جنت فاطمہ کے گھر، قسیم النار والجنہ فاطمہ کے گھر، ارے سرداران جوانان جنت فاطمہ کے گھر، ارے یہ فاطمہ ہے، باپ مختار جنت، شوہر قسیم جنت، بیٹے سرداران جوانان جنت، اور خود خاتون جنت۔
جنت، خود خاتون جنت، یہ جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، تقریر میری شروع ہو گئی، آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے قریب لے کر میں ابھی یہاں پہنچا۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے جو ہر چیز کا مرکز ہے، جو ہر چیز کا مرکز ہے فاطمہ، ہر چیز کا مرکز ہے فاطمہ۔ میں نے کہا یہی سبب ہے جتنے میرے مسلمان بھائی، میں نے رات بھی عرض کیا تھا، اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے مادی بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے، میں جیسے مزہ مجھے حیدرآباد دکن میں آیا کہیں نہیں آیا، اور ممبر پہ میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنے میرے سنی شیعہ بھائی انہوں نے اگر دو ہستیاں سمجھتے تو آج مسلمان نہ لڑتے، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ۔ نہ ابو طالب سمجھ میں آیا، نہ خدیجہ سمجھ میں آیا۔ میں نے کیا میرے دوستوں، رات میں نے کیا تھا، اور قبلہ آج میں ایک بڑی آیت پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، سورت المجادلہ کی بالکل آخری آیت، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور تمام مسلمان بھائی سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تفسیر کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے ایک تفسیر برائے بھی ہو جاتا ہے تو میں کرنا نہیں چاہتا۔ میں مسلمان بھائی سے قرآن کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے اور فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورت المجادلہ کی بالکل آخری آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے، میرا حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی ہو اور پھر مومن کہلوا کر تمہارے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے۔ پوری توجہ، میرے حبیب یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں مومن بھی ہوں اور پھر سمجھنے دے میرے جو بڑے بڑے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور مومن کہلوا کر پھر میرے دشمن سے اور آپ کے دشمن سے محبت بھی کرے۔ میرے حبیب نہیں، جو مومن ہوگا نا، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اگر تیرا اور میرا دشمن ہے تو اس سے رشتہ توڑ دیتا، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو۔ اگر تیرا اور میرا دشمن ہے وہ، تو جو مومن ہوگا وہ اسے رشتہ اپنا توڑ دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہی مومن ہے جو تمہارے اور میرے دشمن سے محبت نہیں کرتا، یہ وہ مومن ہے جس کے دل میں میں نے ایمان لکھ دیا، زبان پر نہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے مانے، دل سے نہ مانے تو قرآن میں اس کو منافق ہوں کریم پر، عرش ہے مجید، قرآن ہے مجید، مجید کے پاؤں مجید پر، قرآن ہے عظیم، عرش ہے عظیم، عظیم کے پاؤں عظیم پر۔ عبد الحکیم، اگر آپ قرآن پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گھبرائیں نہیں میرے بھائی، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ ابھی ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ مجھے دو، جلدی معافی مانگ، کیونکہ اگر یہ جملہ 15 منٹ نہیں پڑھوں گا تو آج کی میری تقریر
انکمپلیٹ ہو جائے. یہی سبب ہے, یہی سبب ہے. تمام میں نے کہا کہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں. تمام میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا کہا, لما حملت حملا خفیفا وتحدثنی فی بطنی, جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی. گھبرا گئے. جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی. جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی. پتا چلا میرے دوستو, یہی سبب ہے کہ مسلمانوں نے جناب علی کے لیے بھی وہی لکھا, جناب علی کے لیے بھی وہی لکھا. لیکن آج وہ میں بات اگر پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا, 1 گھنٹہ گزر جائے گا. میں نے کیا تھا رات میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ جناب مریم کی شادی اسی لیے نہیں کہ جناب مریم کا کفر نہیں تھا. یہی سبب ہے کہ جب بنی عباسیوں کے زمانے میں مباحثہ ہوا, مسلمان کر رہے تھے سارے مسلمان, ارے جناب مریم رسول کی بیٹی سے افضل ہے. ایک ملنگ بیٹھا تھا, کیا کہا تم نے, کیا کہا؟ اس کے پاس 29 تھے مسلمان, 29 تھے. علی کا ماننے والا ایک تھا, علی کا ماننے والا ایک تھا دربار میں, علی کا ماننے والا ایک تھا. کہا مسلمانوں تم نے کیا کہا؟ کہا میں یہ کہتا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم رسول کی بیٹی سے افضل ہے. کیا دلیل کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ نے جناب مریم کو طاہر کہا ہے, اللہ نے قرآن میں جناب مریم کو طاہر کہا ہے. تو ملنگ نے کہا ویسے تو وجود قرآن بطول ہے, لیکن اگر تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو اللہ نے مریم کے لیے 1 مرتبہ لفظ طاہر کہا ہے اور بطول کے لیے آیت تطہیر میں 2 مرتبہ کہا ہے. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. تو کہا ہاں اللہ نے پھر ان کا کہا اور کہا ہاں پھر بھی جناب مریم بطول سے افضل ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں سورت مریم ہے اور بطول کے نام پر کوئی سورت نہیں. کہا میں نے وہی پہلے عرض کیا کہ وجود قرآن بطول ہے, قلب رسول ہے, لیکن اگر تو نے پھر سوال کیا ہے تو مریم کے لیے 1 سورت نازل ہوئی ہے, بطول کے لیے 2 ہوئی ہیں, ایک سورت حلتا اور ایک سورت کوثر, اور ایک سورت کوثر. تو کہا ہاں پھر بھی جبرائیل آیا تھا بی بی مریم کے پاس. تو ملنگ نے کہا کہ جناب مریم کے پاس اس کی پرائیویٹ زندگی میں جبرائیل آیا تھا اور آن کے بی بی مریم کے کرتے میں پھونک ماری. کہا جبرائیل وہ ہے جو مریم کے قریب پہنچ گیا اور مریم کے کرتے کے جیب میں پھونک ماری, لیکن بطول کا مقام یہ ہے کہ چادر سے دور کھڑا ہو گیا. چادر سے دور کھڑا ہو گیا. اب ایک بڑا جملہ جس کو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں, کہا پھر بھی مریم افضل ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ مولا کی زور سے چیخ سنی, ہاں رسول کی بیٹی, رسول کی بیٹی. اطمینان سے
دیتے ہیں، آؤ آج حسین کو ماں کا پرسا دے۔ میرے دوستوں کا میرے مولا کی غسل دیتے دیتے دیر ہو گئی، میرے مولا علی کی چیخ نکل گئی۔ کہا میں حیران ہو گیا، کہا دیوار سے میرے مولا علی نے ٹکر مارا۔ کہا جب دیر سے میرے مولا علی باہر آئے، اس جملے کو ذرا غور سے سننا۔ کہا جب میرے مولا علی باہر آئے میں قدموں پر گر پڑا، میں قدموں پر گر پڑا۔ مولا مولا مولا، اے آپ نے دیوار کو ٹکر کیوں مارے؟ آپ نے دیوار کو ٹکر کیوں مارے؟ کہا سلمان یہ بات نہ پوچھو، بتاؤں گا تو اگر آپ نے مومنین کو بتائیں تو کوئی مر نہ جائے۔ کہا مولا مولا مولا، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، آرام سے سنو، پھر ساری رات روتے رہنا۔ کہا مولا مولا وہ کیا بات تھی؟ مولا وہ کیا بات تھی؟ کہا سلمان جب میں بطول کو سلمان 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 جب میں بطول کو غسل دے رہا تھا تو اس کے پہلو پر ہاتھ تھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ ہاتھ کو اٹھاؤں لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا بطول شریعت داہر پر ہے، اس پر مجھے پانی ڈالنے دو۔ کہا جیسے ہی بطول نے اپنا ہاتھ اٹھایا میں گر پڑا۔ میں نے کہا بطول اتنی مصیبت کبھی مجھے نہ بتائی، ارے کبھی بچوں سے بات نہ کی۔ بطول بطول عزاداران حسین، عزاداران حسین، دو جملے سن، دو جملے سنے، دو جملے۔ عزاداران حسین، جناب بطول کو غسل اور کفن ہوا، جناب بطول کو غسل اور کفن ہوا۔ جناب علی نے بچوں کو بلایا، آؤ بیٹا حسن، آؤ بیٹا زینب، آؤ بیٹا حسین، آؤ بیٹا ام کلثوم، ماں کی آخری زیارت کرو۔ ہمارے علماء نے لکھا دو بچے آئے دو نہ آئے، حسن اور ام کلثوم آئے، حسین اور جناب زینب نہ آئے۔ جناب علی نے جناب فضا کو بھیجا، جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی۔ جب جناب فضا آئی کہ بیٹا علی نے آپ کو بلایا ہے، جناب زینب کی آواز آئی پہلے میرے بابا کو کہو گھر سے باہر نکل جائے، آج مجھے ماں سے ملنے دو۔ جناب زینب آئی، خدا جانے ماں سے کیا باتیں کی۔ میرے دوستو جیسے جناب زینب چلی گئی اب جناب علی آئے، آؤ حسین بیٹے ماں سے ملو۔ میرے دوستو جناب حسین کی آواز آئی، بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں، آپ نے تو کہا تھا کہ میری ماں مریم سے افضل ہے، تو مریم کے جنازے پر تب تک عیسیٰ نہیں آیا تھا جب تک جناب مریم نے نہیں بلایا تھا۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے جب سے جناب زہرا کے پہلو پر چوٹ لگی تھی، جناب زہرا ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، لیکن جب حسین نے کہا کہ جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا، بطول کے کفن کے بند ٹوٹے، زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آئے، آؤ میرے حسین، آج میں پہلو کا درد بھول گئی، آؤ میرے حسین، 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 آج میں پہلو کا درد بھول گئی۔ حسین آئے، ماں کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اماں اماں یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، اماں
یہ آپ کی میری ذات پر ادھار ہے. اما کربلا آنا، میں آپ کی ادھار اتاروں گا. آپ کے ہاتھ سلامت ہے، میرے ہاتھ نہیں ہوں گے. اماں آپ کا سر سلامت ہے، میرا سر نہیں ہوگا. اماں کربلا آنا، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی. شیخ توسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی باپ ماں کی اور بیٹے کی، اس کے بعد ہماری مائیں بہنیں جناب سیدہ کی اندھیری رات میں شفیع اٹھائیں گی. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شیخ توسی علیہ رحمت نے لکھا جب باپ ماں اور بیٹے کی باتیں ہو رہی تھی، قدرت کی آواز ہے، علی حسین کو محبت سے دور کرو، قیامت برپا کر دوں گا. حسین یا علی، یا علی، یا علی، حسین کو بڑے پیار سے ماں سے الگ کرو ورنہ قیامت برپا کر دوں گا. علی آئے، حسین کو محبت سے دور کیا. میں نے کہا مولا حسین آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج بابا ہے، بھائی ہے، آپ کو بابا نے محبت سے دور کیا. مولا کل آپ کی لاش پر سکینہ آئے گی. مولا جس نے بھی چاہے نماز ہو، آذان ہو، اقامت ہو، کلمہ ہو، علی کو چھوڑا وہ رسول کا قاتل ہے. نعرہ حیدری. دیکھا میں نے کیا میرے دوستوں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. میں کچھ کہنا چاہتا، گھبرائے نہیں قبلہ، میں کچھ کہنا چاہتا. گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا. گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا، میں کچھ کہنا چاہتا. اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر، جن میں رسول بھیجا. میں جب وہاں سے چلا کراچی سے حیدرآباد سے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا حیدرآباد کے مومنین میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. پتا چلا حیدرآباد میں مومنین کا وجود پہلے ہے، میں بعد میں آ رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ مکے میں مومن پہلے تھے. گھبرا کیوں گئے میرے بھائی؟ مکے میں مومن پہلے تھے. اب بتا، سر پر کوئی قرآن رکھ کر بتا کون تھے؟ ایک کا نام لو، ایک. کون تھے وہ مومن؟ کس کے گھر میں رسول آیا تھا؟ کس کے گھر میں رسول آیا تھا؟ یہی تو منزل ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں. ارے اللہ نے رسول کو پیدا کیا یتیم. جناب عبداللہ کی پہلے وفات ہو گئی. کیوں؟ ارے اللہ نے جناب عبداللہ کو اٹھا کر فضائل کو موڑا ابو طالب کے گھر کی طرف. اب رسول آیا، رسول کی ولادت ہوئی جناب ابو طالب کے گھر میں. رسول کی ولادت ہوئی جناب ابو طالب کے گھر میں.
نام محمد رکھا ابو طالب نے. اب میں آپ سے پوچھنا ایک بات چاہتا ہوں، کیوں جب تمام تاریخ تفاسیر متفق ہیں کہ اس محمد سے پہلے کوئی محمد تھا نہیں، تو پھر ابو طالب کو کیسے پتا چلا؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں بڑا جملہ کہنے والا ہوں. کیسے پتا چلا کہ یہ وہی محمد ہے؟ کیسے؟ کوئی بتائے تو صحیح نا بھائی. جب رسول سے پہلے کسی کا نام محمد ہے ہی نہیں تو کس کو پتا چلا؟ ابو طالب کو کیسے پتا چلا کہ یہ وہی محمد ہے؟ کیسے پتا چلا؟ تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ابو طالب پر وحی کی تھی. اقرار کر لو، اچھا ہے آپ کے لیے. اقرار کر لو اچھا ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے ابو طالب پر وحی کی تھی کہ اس کا نام محمد رکھو. اور اگر وحی نہیں مانو گے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ اگر اللہ نے وحی نہیں کی تھی تو اللہ نے براہ راست کلام کیا تھا. اللہ نے براہ راست کلام کیا تھا ابو طالب سے کہ اس کا نام محمد رکھو. عجیب بات ہے قبلہ، عجیب بات ہے کہ جناب رسول آیا بھی ابو طالب کے گھر پھر ایسے نہیں، قرآن کی طرف چلتا ہوں، گھبرائے نہیں. ہاں ابو طالب کے گھر میں آیا رسول. یہ تو 73 فرقے متفق ہے کہ جناب رسول ابو طالب کے گھر میں آیا. نام محمد ابو طالب نے رکھا، نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. ہاں ابو طالب کے گھر میں آیا. میں حیران ہوں. سورۃ الواقعہ مکی سورت، اس میں ارشاد ہو رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں. بڑا جملہ ہے میرے قریب بیٹھنے والے. فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں. یہ بات کی بات ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہو گیا کہ جس گھر میں ستارے اترتے ہیں اللہ ان گھروں کا قسم کھاتا ہے، تو جس گھر میں اللہ نے محمد کو اتارا ہوگا. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بھائی؟ ارے جس گھر میں اللہ نے محمد کو اتارا ہوگا اس گھر کا کیا شان ہوگا، اس گھر کا شان کیا ہوگا، تو آپ کو ماننا پڑے گا. حل اور ابھی تک کلمے میں کئی نام تھے نا، کوئی اور کلمہ پڑھ دیتے آپ. محمد نے کہا کہ یہ ابو طالب نے رکھا تھا، مسلمان نہیں تھا، تو مسلمان کا نام رکھو نا محمد پر. کلمے میں محمد رسول اللہ کیوں کہتے؟ گھبرا گئے شاید. بھائی اگر محمد نام ابو طالب نے رکھا تھا نا تو نکاح ہو، کلمے میں کوئی اور نام لے کر آؤ کہ ابو طالب نے رکھا تھا. یا تو اللہ نے جو کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. اے ابو طالب تمہارا مجھ پر احسان ہے، اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. آپ کا مجھ پر احسان ہے ابو طالب، آپ کا مجھ پر احسان ہے. اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. اگر میرے حبیب کا نام محمد آپ نے رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نام علی میں رکھوں.
میں پھر قرآن کی طرف چلوں گا، میں پھر قرآن کی طرف چلوں گا۔ ابو طالب تمہارا مجھ پر احسان ہے، تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ اگر آپ نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا۔ اور ابو طالب اگر آپ نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نکاح چھوڑو ہاشم بھائی چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو میرے بھائی، ہاشم بھائی چھوڑ دو میرے بھائی، ہاشم بھائی چھوڑ دو۔ ہاشم بھائی کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دو ہاشم بھائی، چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو۔ درود پڑھے محمد عالم۔ کوئی بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، واقعی بھائی علی کی محبت کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے بھائی، کوئی بات نہیں، چھوڑو اب ہاشم بھائی، چھوڑو اس کو، چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے بھائی، علی کی محبت کی مستی ہے بھائی، کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ بڑا خوش ہوئی، علی کی محبت کی مستی ہے، ہاں کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مولا کی محبت بھائی۔ ٹھیک اب قبلہ آئیے، آئیے قبلہ 6 آیتیں، آئیے 6 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو میں نے الفاظ کہے اب میں 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں یہ نوجوان ہیں، علی کی محبت کی مستی ہے، ٹھیک ہے بھائی، محبت کی مستی ہے بھائی، مجھے خود مستی آتی ہے، یہ علی کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے بھائی۔ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ اگر آپ نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھا تو میں آپ کا نکاح، آپ کے بیٹے کا نکاح میں عرش پر پڑھوں گا۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ 6 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی۔ بھائی میں نے عرض کیا تھا اللہ نے قبلہ، آپ دیکھیں گے یہ عجیب اتفاق ہے بھائی، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، ہاں کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی اور مجھے اس سے کوئی مایوسی نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ میں نے کیا کیا، 6 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، 6 آیتیں۔ اللہ نے قرآن کو کیا کہا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ،
یہ قرآن کریم ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، قرآن عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم. اور پھر حیران ہوں میں کہ جو الفاظ اللہ نے قرآن کے لیے کہے وہی عرش کے لیے، وہی عرش کے لیے. لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ سورۃ توبہ کی بالکل آخری آیت. یہ عرش عظیم ہے. اور سورۃ المومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، یہ عرش کریم ہے. اور پھر اللہ نے سورۃ بروج میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، یہ عرش مجید ہے، یہ عرش مجید ہے. قرآن کریم، عرش کریم، قرآن مجید، عرش مجید، قرآن عظیم، عرش عظیم. اب پتا چلا رسول جو گئے تھے عرش پر، اب جو رسول عرش پر گئے تھے، آسمانوں پر نہیں، عرش پر، عرش پر رسول گئے تھے، آسمانوں پر نہیں. عرش میں اور آسمانوں میں فرق ہے. عرش کے کیا معنی ہیں؟ جہاں تمام عزتیں ختم ہو جائے، جہاں تمام عظمت ان کی انتہا ہو جائے، اس کا نام عرش ہے، اس کا نام عرش ہے. رسول عرش تک نہیں گیا تھا، عرش پر گیا تھا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں. رسول عرش پر گیا تھا. کون عرش؟ عظیم، کریم، مجید. اور جوتی سمیت گیا تھا. پوری توجہ، پوری توجہ. رسول گیا تھا جوتی سمیت، رسول جوتی سمیت گیا تھا. اور رسول کا وجود اصل قرآن ہے. پتا چلا عظیم کے پاؤں عظیم پر، کریم کے پاؤں کریم پر، مجید کے پاؤں مجید پر، لیکن جوتی سمے. پتا چلا تمام عظمتیں نیچے، رسول کی جوتی اوپر. کچھ کہنا چاہتا. پتا چلا تمام عظمتیں اوپر، رسول کی جوتی اوپر، تمام عظمتیں نیچے، آسمان نیچے، بیت المعمور نیچے، انبیاء نیچے، ملائکہ نیچے، کعبہ نیچے، رسول کی جوتی اوپر، رسول کی جوتی اوپر. ارے میرے مسلمان بھائی، مجھے ایک مقصد معراج تو بتاؤ. ہمارے پاکستان میں بھی کیا کرتے ہیں؟ 27 معراج آئی، شراکہ کرتے. شب معراج کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے شب معراج کا؟ رسول اپنے گھر گیا تھا، یہ بات بتاؤ کیوں گیا تھا؟ جوتی سمیت کیوں گیا تھا؟ جوتی سمیت کیوں گیا تھا؟ ارے جوتی سمیت اسی لیے گیا تھا کہ تمام عظمتیں نیچے، ملائک نیچے، بیت المعمور نیچے، کعبہ نیچے. رسول جوتی سمیت اسی لیے گیا تھا تاکہ میں خاص کر کے مسلمانوں کو سمجھاؤں کہ مسلمانوں، جب تمام عظمتیں میری جوتی جیسے نہیں تو تم میرے جیسے کیسے؟ گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں. دیکھیں کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں. جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں داد لوں گا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں. تو میں نے پچھلے جملے کہے ہیں. کہاں؟ اب میں آیا قبلہ، میں آیا ہاشم بھائی کا میں مہمان رہا. میں نے دیکھا، اور یہ سارے جانتے ہیں. میں نے دیکھا اندر کارپیٹ بچھی ہوئی ہے. میں نے جوتی باہر اتاری. بھائی کیا کہیں گے؟ کس کو ہم نے بلایا ہے؟ اس میں تمیز بھی نہیں کہ کارپیٹ پر جوتے کے ساتھ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں سے اچھی کارپیٹ ہو، لیکن میں اپنے گھر میں جوتی سمیت چلوں تو کیا ہے؟ کیونکہ میرا گھر ہے. یہاں میں
میں نے جوتی اسی لیے اتاری کہ یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، اور وہاں اپنے گھر میں جوتی سمیت اسی لیے چلتا ہوں کہ میرا گھر ہے۔ پتا چلا رسول عرش پر اسی لیے گئے تھے تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ عرش میرا گھر ہے۔ نہیں، پھر بھی مجھے مزہ نہیں آیا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ اب پھر تیسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر جو میرے بزرگ ہیں ان سے، ایمان سے بتاؤ، جب ہماری بیٹی، ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں گھبرا گئے میرے بزرگ؟ آپ بزرگ ہیں، میں نے کہا جب ہماری بیٹی یا بہن کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ باپ کے گھر میں یا دلہا کے گھر میں؟ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے اس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے یا دلہا کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بات کرتے؟ ارے نکاح جو دلہن کے باپ کا گھر ہوتا ہے نکاح وہاں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے جو کہا کہ نکاح میں عرش پر پڑھوں گا اسی لیے کہ عرش محمد کا گھر ہے۔ نعرہ حیدری! کیوں بھائی گھبرا گئے ہو؟ میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ قبلہ اتنا جو میں نے سمجھایا، اب قبلہ عرش پر عرش کون؟ عظیم، کریم، مجید، عظیم پر پاؤں، عظیم پر پاؤں عظیم کے، مجید پر پاؤں مجید کے، کیا کہنے، کریم پر پاؤں کریم کے۔ اب ہم اللہ نے بتا دیا عبدالحکیم، ابھی تو میں نے تمہیں آسان کر دیا کہ قرآن کس سے پوچھو؟ قرآن نام ہے رسول کے وجود کا، وہ ہے کریم، عرش بھی ہے کریم۔ اب کریم کے پاؤں کریم پر، عرش ہے مجید، قرآن ہے مجید، مجید کے پاؤں مجید پر، قرآن ہے عظیم، عرش ہے عظیم، عظیم کے پاؤں عظیم پر۔ عبدالحکیم اگر آپ قرآن پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! گھبرائیں نہیں میرے بھائی، گھبرائیں نہیں میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ مجھے دو، جلدی معافی مانگ، کیونکہ اگر یہ جملہ 15 منٹ نہیں پڑھوں گا تو آج کی میری تقریر انکمپلیٹ ہو جائے۔ یہی سبب ہے تمام میں نے کہا کہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں، تمام میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ لما حملت حملا خفیفا وتحدثنی فی بطنی، جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ گھبرا گئے؟ جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ پتا چلا میرے دوستو، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں نے جناب علی کے لیے بھی وہی لکھا، جناب علی کے لیے بھی وہی لکھا، لیکن آج وہ میں بات اگر پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا، میں نے عرض کیا تھا رات، میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہ جناب مریم کی شادی اسی لیے نہیں ہوئی کہ جناب مریم کا کفر نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ جب بنی عباسیوں کے زمانے میں مباحثہ ہوا، مسلمان کر رہے تھے سارے مسلمان، ارے جناب مریم رسول کی بیٹی سے افضل ہے۔ ایک ملنگ بیٹھا تھا، کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ اس کے پاس 29 تھے، مسلمان 29 تھے، علی کا ماننے والا ایک تھا، علی کا ماننے والا ایک تھا دربار میں، علی کا ماننے والا ایک تھا۔ کہا مسلمانوں تم نے کیا کہا؟ کہا میں یہ کہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم
جناب مریم رسول کی بیٹی سے افضل ہے. کیا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی؟ آیت نہیں پڑھی کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ نے جناب مریم کو طاہر کہا ہے, اللہ نے قرآن میں جناب مریم کو طاہر کہا ہے. تو ملنگ نے کہا ویسے تو وجود قرآن بطول ہے, لیکن اگر تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو اللہ نے مریم کے لیے ایک مرتبہ لفظ طاہر کہا ہے اور بطول کے لیے آیت تطہیر میں 2 مرتبہ کہا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تو کہا ہاں اللہ نے پھر ان کا کہا اور کہا ہاں پھر بھی جناب مریم بطول سے افضل ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں سورت مریم ہے اور بطول کے نام پر کوئی سورت نہیں. کہا میں نے وہی پہلے عرض کیا کہ وجود قرآن بطول ہے, قلب رسول ہے, لیکن اگر تو نے پھر سوال کیا ہے تو مریم کے لیے ایک سورت نازل ہوئی ہے, بطول کے لیے 2 ہوئی ہیں, ایک سورت حلتا اور ایک سورت کوثر, اور ایک سورت کوثر. تو کہا ہاں پھر بھی جبرائیل آیا تھا بی بی مریم کے پاس. تو ملنگ نے کہا کہ جناب مریم کے پاس اس کی پرائیویٹ زندگی میں جبرائیل آیا تھا اور آن کے بی بی مریم کے کرتے میں پھونک ماری. کہا جبرائیل وہ ہے جو مریم کے قریب پہنچ گیا اور مریم کے کرتے کے جیب میں پھونک ماری, لیکن بطول کا مقام یہ ہے کہ چادر سے دور کھڑا ہو گیا. چادر سے دور کھڑا ہو گیا. اب ایک بڑا جملہ جس کو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں, کہا پھر بھی مریم افضل ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ نے بغیر شوہر کے اس کو بیٹا عطا کیا. ملنگ نے کہا بے وقوف, مریم کی شادی اسی لیے نہیں ہوئی کہ اس کا کف نہیں تھا, اور یہ بطول کا مقام ہے کہ رسول کو کہنا پڑا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفون. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا. اللہ نے مریم کو کفاتا نہیں کیا, بطول کو کفاتا کیا. یہاں سے پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آئے. اگر ابو طالب کے گھر میں آتے تو امام نہ ہوتا. ارے جس کے گھر میں عبداللہ کا یتیم آیا وہ تو افضل المرسلین بنا, تو اگر ابو طالب کے گھر میں علی آتا تو امام نہ بنتا. لیکن قبلہ پھر مسلمان کہتے کائنات میں بنص صحیح بخاری 2 حرم ہیں, رسول کا گھر, رسول کا حرم. کعبہ اللہ کا گھر, کعبہ ہے اللہ کا حرم, رسول کا گھر ہے رسول کا حرم, مکہ ہے رسول کا حرم. میرے دوستوں میں نے عرض کیا نا, کعبہ اللہ کا حرم, رسول کا گھر رسول کا حرم. اب جناب سیدہ پیدا کائنات میں 2 حرم ہیں, کعبہ اور رسول کا حرم. اب رسول کے گھر میں جب جناب سیدہ آئی تو رسول نے کہا یا اللہ اس سے کون شادی کرے گا, یہ میرے حرم میں آئی ہے, یہ میرے حرم میں آئی ہے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب تو گھبراتے کیوں ہو, اگر تیری بیٹی تیرے گھر میں آئی ہے تو اس سے شادی وہ کرے گا جو میرے گھر میں آیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات ابھی؟ نعرہ حیدری, سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا میرے دوستوں میرے بزرگوں. اب قبلہ جب خاموش ہو گئے تو ملنگ نے کہا بس اگر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تو اب میری ایک بات سن لو. اس نے کہا ہاں جناب مریم کا بیٹا ہے, معصوم ہے. تو ملنگ نے کہا مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے اور بطول کے 11 بیٹے معصوم. مریم کا
موسوم ہے اور بطول کے 11 بیٹے موسوم ہیں. جب خاموش ہو گئے تو ملک نے کہا اب سنو اب سنو اب سنو اب سنو. مریم کا بیٹا بھی غائب ہے, بطول کا بیٹا بھی غائب ہے, مریم کا بیٹا بھی غائب ہے, بطول کا بیٹا بھی غائب ہے. ایک دوسرے کو پشتوں کو وصیت کرتے لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ کہ جب بطول کا بیٹا آئے گا تو مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا. پھر جا کر دیکھنا کہ نماز کون پڑھاتا ہے. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی, گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں. مجھے احساس ہے آپ کا. پھر جا کر دیکھنا کہ نماز کون پڑھاتا ہے. آئیے, بڑے بڑے کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا. ایک وہ کتاب ہے جو تمام مسلمانوں کے لائبریریز میں موجود ہوں گی, وہ ہے شرح فقہ اکبر. ملا علی قاری اس کا شارح ہے. اس نے لکھا ہے, اپنے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں, اپنے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں, ہمارے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں. ہمارے جو 12 لکھے وہ بھی صحیح, اپنے جو لکھے وہ بھی صحیح. میں کہتا ہوں مسلمانوں کیوں لڑتے ہو؟ آپ نے اپنے 12 اماموں کے نام لکھتی ہیں, کیوں لڑتے ہو؟ خاص کر میں تو پاکستان میں کہتا ہوں کیونکہ وہاں جھگڑا ہے ابو سفیان کا اور اس کے بیٹے کا اور اس کے پوتے کا. میں کہتا کیوں لڑتے ہو بھائی؟ ایک دوسرے کو دعا دو, ایک دوسرے کو دعا دو, ایک دوسرے کو دعا دو, ایک دوسرے کو دعا دو. ہمیں کہو, ہمیں اپنی مجلسوں میں محفلوں میں یہ جو آپ کے لیے ہمارے لیے بد دعا ہوگی وہ کہو کہ یا اللہ قیامت میں جہاں ابو طالب ہو, جہاں علی ہو, جہاں علی کی اولاد ہو وہاں شیعہ ہو. یا اللہ اپنی محفلوں میں یہ دعا مانگا کرو, یا اللہ قیامت میں جہاں ابو طالب ہو, جہاں علی ہو, جہاں اولاد علی ہو وہاں شیعہ ہو. اور ہم آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں پالنے والے, جہاں قیامت میں ابو سفیان ہو, اس کا بیٹا ہو, اس کا پوتا ہو, یہاں یہ ہمارے بھائی ہو. نعرہ ہے کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا, شیعوں کا 12واں آئے گا, شیعوں کا 12واں آئے گا, آئے گا کہاں سے؟ آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے. یہ ہمارا 12واں کعبے سے کیوں آیا؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے. کیونکہ علی آیا تھا کعبے سے, اب 12واں بھی کعبے سے ہی آئے گا, 12واں بھی کعبے سے آئے گا. اور کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو شیعوں کا 12واں کہے گا تقدم یبن مریم, اے مریم کے بیٹے آگے ہو جا, اے مریم کے بیٹے آگے ہو جا. قال وکیف اتقدم یبن رسول اللہ, تو عیسیٰ کی آواز آئے گی اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہو جاؤں, انت اولا, تو میرا مولا ہے. یہ ہے بڑا جملہ. میرے بزرگوں, میرے سننے والے, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی, تو میرا مولا ہے. میں تمہیں نماز نہیں پڑھا سکتا, تو میرا مولا ہے. یہ شرح فقہ اکبر میں الفاظ نہ ہو تو مجھے پھانسی دی جائے. یقتدی بھی. پھر عیسیٰ شیعوں کے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا, پڑھے گا, عیسیٰ پڑھے گا. کیوں نہیں عیسیٰ نے نماز پڑھائی؟ کہ ہمارا 12واں عیسیٰ کا مولا ہے. بات یہاں ان کے ختم ہوئی اور میں ہاتھ جوڑ کر مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیوں میرے مسلمان بھائی جب 12ویں مولا کو عیسیٰ جیسا نماز نہیں پڑھا سکتا تو جس کے لیے غدیر میں رسول نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, تو پھر رسول کو اور علی کو ایرا غیرہ نماز کیسے پڑھا سکتا؟ نعرہ حیدری.
گھبرا تو نہیں کہ میں نے پڑھا؟ میں نے کہا میرے دوستو جو میں سوچ کر آیا تھا وہ میں نہیں پڑھ سکا، انشاءاللہ کل پرسوں جہاں بھی میری مجالس ہوں گی تو یہی یہاں یہ کنٹینیوٹی یہی رہے گی، اسی ممبر پر جتنی مجالس ہوں گی اسی آیت پر، کیونکہ مجھے بہت آگے دور جانا ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے کیا کہ یہ جناب بطول کا مقام ہے، یہ وہ ہے جو 11 موسومین کی ماں ہے۔ کیا کمال ہے اس بی بی کا۔ عزاداران حسین 2 روایتیں، دو اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 روایتیں اسی لیے ہوئی ہے تاکہ ان کا ذکر جاری اور ساری رہے۔ عزاداران حسین کوئی 75 دن کے اعتبار سے کوئی 13 جمادی الاول مناتا ہے، اور 95 اعتبار سے ہمارے پاکستان میں 3 جمادی الثانی منائی جاتی ہے تاکہ یہ ان کا تذکرہ جاری اور ساری رہے۔ میرے دوستو آج کے دن یہ وہ دن ہے، قیامت سے کم نہیں ہے، قیامت سے کم نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں تمام مسلمان بھائی میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ حضور اکرم جب دنیا سے انتقال کر گئے تو یہ وہ جناب سیدہ ہے جو رات دن روتی تھی۔ آخرکار مسلمان آئے اور کہا یا علی بطول کو سمجھاؤ کہ روئے نہیں، اگر دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں، اور اگر رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، علی نے مدینے سے باہر ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا جس کو بیت الحزن کہتے ہیں۔ جناب سیدہ فجر کی نماز پڑھ کر دونوں شہزادوں کو لے کر جاتی تھی، سارا دن اسی گھر میں روتی تھی، اور جب علی مغرب کی نماز پڑھتا تھا تو مغرب کی نماز کے بعد جاتا تھا اور بطول کو گھر میں لے کر آتا تھا۔ قبلہ یہ سلسلہ چلا رہا۔ معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کیا کہ کبھی بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تمام جو علی علی کہنے والے ہیں میرے دوستوں، ہم سارے، ہمارا وہی بھائی ہے، ہمارا رشتہ وہی سے ہے جس کا امام علی ہے۔ میرے دوستوں، شیخ مفید علیہ رحمت نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک گھر تھا کوفے کے باہر ایک مومنہ کا گھر تھا۔ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو دعا مانگتی تھی، یا اللہ اسی شہر میں، گاؤں میں کب مومن ہوں گے جو ہم ساتھ مل کر ماتم کریں گے۔ کہا ایک مرتبہ چاند نظر آیا اور مومنہ کے دروازے پر کسی نے دق الباب کیا۔ بس جیسے شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا، جیسے مومنہ نے دروازہ کھولا ایک کالے برقعے والی بی بی نظر آئی، سلام کیا۔ مومنہ نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہا اسی محرم میں آپ کے ساتھ مل کر ماتم کروں گی۔ مومنہ بڑی خوش ہوئی۔ شیخ مفید علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ جب 9 راتیں گزر گئیں، 9 کی فجر کی نماز پڑھی تو اسی کالی برقی بی بی والی نے مومنہ کو کہا، مومنہ خدا حافظ میں جا رہی ہوں۔ تو وہ مومنہ پاؤں پر گر پڑی، بی بی اسی سال میں نے ماتم کیا ہے، عزاداری کی ہے، روئی ہوں میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا، بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ بی بی نے برقع دور کیا اور کہا، مومنہ میں حسین کی ماں زہرا، مومنہ جو بھی میرے بیٹے کا فرش عذاب بچھاتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، میں بطول پہنچ جاتی ہوں۔ عزاداران حسین جب یہ کہا کہ جب بھی کوئی مومن فرش عذاب بچھاتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، میں بطول پہنچ جاتی ہوں، تو کہا آقا زادی پھر آنے والی رات شب عاشور ہے، مصیبت والی رات ہے، آج رات تو میرے پاس رہو۔ کہا نہیں مومنہ، آج رات مجھے دور دور جانا، آج رات مجھے دور
ہے؟ موم نے پوچھا آقا دادی آج رات کہاں جاؤ گی؟ کہا سب سے پہلے میں شام زینب کے پاس جاؤں گی، پھر میں حسین کے پاس جاؤں گی، پھر میں علی کے پاس جاؤں گی، پھر میں بابا کے پاس جاؤں گی، پھر میں حسن کے پاس جاؤں گی۔ ہذا داران حسین، یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جناب زہرا حجرے میں گئی اور جناب فضا کو کہا کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ میرے دوستو جب شہزادوں کو پتا چلا کہ ہماری ماں بیمار ہے، دونوں نے کیا کیا؟ امامے اتارے، گردن میں ڈالے، نانا کی قبر پر آئے، نانا 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 ہم یتیم نہ ہو جائے۔ میرے دوستو علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جب شہزادوں نے کہا نانا ہم یتیم نہ بن جائے، رسول کی قبر پھٹی، رسول کی آواز آئی بیٹے جاؤ آپ کی ماں مجھ سے ملنے والی ہے، جاؤ آپ کی ماں نے انتقال کر دیا۔ میرے دوستو دونوں شہزادے آئے، جناب فضا سے پوچھا ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا اندر ہے، لیکن آپ کی ماں نے منع کیا ہے کہ کوئی حجرے کے دروازے پر نہ آئے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی۔ جناب حسن تو وہیں کھڑا ہو گیا، حسین آگے چل کر حجرے کے دروازے پر آیا اور کہا اماں، آواز نہیں آئی، دوسری مرتبہ کہا اماں، آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ کہا اماں میرا بھائیا حسن امیر ہے، میں کربلا کا مسافر ہوں اماں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آرام سے سنیں، آرام سے سنیں، آرام سے سنیں۔ اماں میں کربلا کا مسافر ہوں اماں۔ عزاداران حسین، جناب علی کو اطلاع ہوئی، جناب علی آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا، جناب سلمان سے روایت ہے، جناب سلمان فرماتے ہیں جب میرے مولا آئے جناب سیدہ کو غسل دیا، کہا جب غسل میں دیر ہو گئی، کہا میں نے ایک مرتبہ اپنے مولا کی زور سے چیخ سنی، ہاں رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹی، بطول کو حسین کا پرسا دیتے ہیں، آؤ آج حسین کو ماں کا پرسا دے۔ میرے دوستوں کا میرے مولا کی غسل دیتے دیر ہو گئی، میرے مولا علی کی چیخ نکل گئی، کہا میں حیران ہو گیا، کہا دیوار سے میرے مولا علی نے ٹکر ماری، کہا جب دیر سے میرے مولا علی باہر آئے، اس جملے کو ذرا غور سے سننا، کہا جب میرے مولا علی باہر آئے میں قدموں پر گر پڑا، مولا اے آپ نے دیوار کو ٹکر کیوں مارے؟ کہا سلمان یہ بات نہ پوچھو، بتاؤں گا تو اگر آپ نے مومنین کو بتائیں تو کوئی مر نہ جائے۔ کہا مولا ایک سیکنڈ
نا. کہا مولا مولا وہ کیا بات تھی, مولا وہ کیا بات تھی. کہا سلمان جب میں بطول کو سلمان جب میں بطول کو غسل دے رہا تھا تو اس کے پہلو پر ہاتھ تھا. میں نے بڑی کوشش کی کہ ہاتھ کو اٹھاؤ لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا. ایک مرتبہ میں نے کہا بطول شریعت ظاہر پر ہے, اس پر مجھے پانی ڈالنے دو. کہا جیسے ہی بطول نے اپنا ہاتھ اٹھایا میں گر پڑا. میں نے کہا بطول اتنی مصیبت کبھی مجھے نہ بتائی, ارے کبھی بچوں سے بات نہ کی. بطول بطول عزاداران حسین دو جملے عزاداران حسین. جناب بطول کو غسل اور کفن ہوا, جناب بطول کو غسل اور کفن ہوا. جناب علی نے بچوں کو بلایا, آؤ بیٹا حسن, آؤ بیٹا زینب, آؤ بیٹا حسین, آؤ بیٹا ام کلثوم, ماں کی آخری زیارت کرو. ہمارے علماء نے لکھا 2 بچے آئے 2 نہ آئے. حسن اور ام کلثوم آئے, حسین اور جناب زینب نہ آئے. جناب علی نے جناب فضا کو بھیجا, جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آ. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی, جب جناب فضا آئی کہ بیٹا علی نے آپ کو بلایا ہے, جناب زینب کی آواز آئی پہلے میرے بابا کو کہو گھر سے باہر نکل جائے, آج مجھے ماں سے ملنے دو. جناب زینب آئی, خدا جانے ماں سے کیا باتیں کی. میرے دوستو جیسے جناب زینب چلی گئی اب جناب علی آئے, آؤ حسین بیٹے ماں سے ملو. میرے دوستو جناب حسین کی آواز آئی, بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں, آپ نے تو کہا تھا کہ میری ماں مریم سے افضل ہے. تو مریم کے جنازے پر تب تک عیسیٰ نہیں آیا تھا جب تک جناب مریم نے نہیں بلایا تھا. مجھے اس منبر کی قسم ہے جب سے جناب زہرا کے پہلو پر چوٹ لگی تھی, جناب زہرا ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی, ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی. لیکن جب حسین نے کہا کہ جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا, بطول کے کفن کے بند ٹوٹے, زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آئے. آؤ میرے حسین, آج میں پہلو کا درد بھول گئی. آؤ میرے حسین, آؤ میرے حسین, آؤ میرے حسین, آؤ میرے حسین, آؤ میرے حسین. آج میں پہلو کا درد بھول گئی. حسین آئے, ماں کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, اماں اماں یہ مدینہ ہے, یہ کربلا نہیں ہے. اماں یہ آپ کی میری ذات پر ادھار ہے. اماں کربلا آنا, میں آپ کی ادھار اتاروں گا. آپ کے ہاتھ سلامت ہے, میرے ہاتھ نہیں ہوں گے. اماں آپ کا سر سلامت ہے, میرا سر نہیں ہوگا. اماں اماں کربلا آنا, مجھے قسم ہے رب کعبہ کی. شیخ توسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی باپ ماں کی اور بیٹے کی, اس کے بعد ہماری مائیں بہنیں جناب سیدہ کی اندھیری رات میں شفیع اٹھائیں گی. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں, شیخ توسی علیہ رحمت نے لکھا جب باپ ماں اور بیٹے کی باتیں ہو رہی تھی قدرت کی آواز ہے, علی حسین کو محبت سے دور کرو, قیامت برپا کر دوں گا. حسین یا علی یا علی یا علی, حسین کو بڑے پیار سے ماں سے الگ کرو ورنہ قیامت برپا کر دوں گا. علی آئے, حسین کو محبت سے دور کیا,
میں نے کہا مولا حسین آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج بابا ہے، بھائی ہے، آپ کو بابا نے محبت سے دور کیا، مولا کل آپ کی لاش پر سکینہ آئے گی۔